خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ آم سے درخت کی چھال بھی تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے؟ آج ہم ایسے ہی قدرتی علاج کی ناقابل یقین کہانی سنیں گے جس نے نہ صرف لاکھوں جانیں بچائیں بلکہ بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال میں بھی اہم کردار ادا کیا اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر ایک درخت کی چھال میں کیا خاص بات تھی جس نے سلطنتیں بنانے اور گرانے میں مدد کی؟ اور تو اور آج بھی یہ ہمارے کچھ مشروبات کا حصہ ہے۔ اس سوال کا جواب صدیوں پر پھیلی ایک دلچسپ کہانی میں چھپا ہے۔ تو جناب، ہر بڑی دریافت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ ہماری کہانی میں یہ مسئلہ بہت ہی خوفناک بیماری تھی جسے صدیوں تک لوگ لرزہ بخار کے نام سے جانتے تھے، اور یہ بیماری لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ ذرا تصور کریں، 1600 کی دہائی ہے، یورپ میں ایک عجیب و غریب وبا پھیلی ہے۔ لوگ اچانک شدید سردی سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دانت بجنے لگتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جسم آگ کی طرح تپنے لگتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس انجان دشمن کے ہاتھوں مر رہے تھے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا علاج کیا ہے، اور اس دشمن کا نام تھا ملیریا۔ اس زمانے میں یہ ایک ایسی لاعلاج آفت تھی جس کا نام سن کر ہی لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی بیماری جس کے سامنے اس وقت کی میڈیکل سائنس بھی بالکل بے بس تھی، لیکن اس لاعلاج بیماری کا حل یورپ کی جدید لیبس میں نہیں تھا اور نہ ہی بڑے بڑے شہروں میں۔ اس کا علاج تو ہزاروں میل دور جنوبی امریکہ کے گھنے پراسرار جنگلوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سیدھا پیرو کے اینڈیز پہاڑوں میں لے جاتی ہے، اور یہاں جس قبیلے کے لوگ بستے تھے وہ صدیوں سے ایک خاص درخت جسے سنکونا کہتے ہیں، اس کی خوبیوں سے واقف تھے۔ وہ اس کی چھال کو بخار کے علاج کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، اس چھال کی دریافت کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ روایتی کہانی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شیر بخار میں تپ رہا تھا۔ پیاس بجھانے کے لیے اس نے ایک تالاب سے پانی پیا۔ اس تالاب میں سنکونا کے درخت گرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پانی بے حد کڑوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی شیر نے وہ پانی پیا، اس کا بخار اتر گیا۔ جب مقامی لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ اس درخت کی معجزاتی طاقت کو سمجھ گئے۔ تو سوال یہ ہے، مقامی علاج ایک عالمی دوا کیسے بنا؟ اس کا سفر سمندر پار تب شروع ہوا جب یورپی لوگ اس نئی دنیا میں پہنچے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے 1630 کی دہائی میں، جب پیرو میں موجود ہسپانی پادریوں نے اس چھال کی معجزاتی طاقت کو دریافت کیا اور وہ اسے اپنے ساتھ یورپ لے آئے۔ اور 1638 میں جب اس چھال سے کاؤنٹس آف چنچن کا کامیاب علاج ہوا تو اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ شروع میں یورپ میں اس کے دو بڑے دلچسپ نام پڑ گئے۔ اسے جیسوٹس بارک کہا گیا کیونکہ جیسوٹ پادری اسے یورپ پہلی بار لائے تھے، اور کاؤنٹس پاؤڈر یعنی سفوف اس لیے کیونکہ اس نے ایک مشہور کاؤنٹس کو ٹھیک کیا تھا۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، روایتی علاج سے نکل کر جدید سائنس کی جدید دنیا میں۔ تقریباً 200 سال تک لوگ اس چھال کو استعمال کرتے تو تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر اس چھال میں ایسا کون سا جادوئی جز ہے جو یہ کمال کرتا ہے۔ اور پھر وہ سال آیا 1820۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس راز سے پردہ اٹھنے والا تھا اور ایک بہت بڑی سائنسی کامیابی دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ یہ کام کیا دو فرانسیسی سائنٹسٹس نے۔ انہوں نے بڑی محنت کے بعد سنکونا کی چھال سے اصل فعال کیمیکل کو الگ کر لیا، اور اس کڑوے سفید پاؤڈر کو انہوں نے نام دیا کوینین۔ اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اب صرف یہ ایک قدرتی جڑی بوٹی نہیں تھی بلکہ ایک خالص کیمیکل تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ڈاکٹرز مریضوں کو بالکل صحیح مقدار میں مؤثر خوراک دے سکتے تھے۔ یہ روایتی علم سے سائنسی طب کی طرف بہت بڑا قدم تھا۔
تو یہ دلچسپ کہانی تھی کوینین کی دریافت کی۔ کوینین کی دریافت کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس نے دنیا پر اتنے گہرے اثرات ڈالے کہ تاریخ کا رخ ہی مڑ گیا، اور یہ اثرات اچھے بھی تھے اور کچھ حوالوں سے برے بھی۔ دیکھا جائے تو ایک طرف اس نے کروڑوں لوگوں کو ملیریا سے بچا کر زندگی دی، لیکن دوسری طرف یورپی طاقتوں کو افریقہ اور ایشیا کے ان علاقوں پر قبضہ کرنے میں بھی مدد دی جہاں ملیریا ان فوجیوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ آج ظاہر ہے ہمارے پاس ملیریا کے لیے کوینین سے زیادہ جدید اور مؤثر دوائیں موجود ہیں، لیکن اس کی تاریخی اہمیت کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ قدرت نے اپنے اندر انسانیت کے کتنے ہی بڑے مسائل کا حل چھپا رکھا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جس طرح پیرو کے جنگلوں میں سنکونا کا درخت صدیوں تک اپنا راز چھپائے بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح آج دنیا بھر میں جنگلات، پہاڑوں اور سمندروں اور نہ جانے کون کون سے قدرتی خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس سے ہم آج بھی لا علم ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آن کریں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل جائے۔